معاشی حالات کا جائزہ لیں. اس وقت جو ہے ہماری جو وفاقی وزیر خزانہ نگران ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ فرماتی ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمیں قرضوں کے ساتھ ساتھ اس کی سود کی ادائیگی کا ہے. 62,000 ارب روپے قرض ہو چکے ہیں پاکستان کے جو ہم نے ادا کرنے ہیں. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, میرے پاس پوری ڈیٹیل ہے. یعنی 1947 سے لے کے 2008 تک 6,127 ارب روپے قرضے تھے. کتنے؟ 6,000. اور 2008 سے لے کے آج جب میں بات کر رہا ہوں 62,000 ارب روپے قرض لے چکے ہیں. یعنی ہم قرضے لے کر ملک کو چلائیں, اس سے لوٹ مار کریں, منی لانڈرنگ کریں, غریبوں کو نچوڑیں, خون نچوڑیں, عیاشی کریں, پاکستان کو جو ہے وہ مزاحیہ کے طور پر استعمال کریں اور پاکستان سے باہر چلے جائیں اور وہاں بھی موج کریں ان غریبوں کے پیسوں سے, ان قرضوں سے لے کر. اور پھر ہم بات کریں کہ ہم جو ہے تسلسل کریں گے, ہم پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. دوسرا سوال, مجھے یہ فرمائیے کہ کون سا ایسا گھر ہے جب گھر برباد ہو رہا ہو اور وہ اپنی قیمتی اشیاء نہیں بیچتے یا وہ بیچ کے قرض نہیں لیتے یا دوسری جگہوں سے قرض لے, تو یہ گھر بچانا یہ کون سا نیا فارمولہ جو حکمران ہمیں بتاتے ہیں؟ آپ بتائیے. یہ جو انہوں نے اندھیری اور بھیانک کالی رات جو ہے یہ کن سیاستدانوں نے سجائی تھی؟ یہ غریبوں کا خون کن سیاستدانوں نے چورا تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, منی لانڈرنگ کا احتساب ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ جنہوں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں, آپ صرف اعداد و شمار دیکھ لیجئے, اس لیے ہم آپ کو لاکھوں میں ڈاکٹرز ملیں گے جو پی ایچ ڈی ڈگری لے کر پھر نہیں ہے, عزت کی نوکری نہیں ملتی. یہ کس کا کام تھا؟ سیاستدانوں کا کام تھا. چاہے وہ 13 سے 17 تک کی حکومت ہو, چاہے وہ 18 سے 23 تک کی حکومت ہو, اور چاہے وہ 16 ماہ کی حکومت ہو, یہ تمام سیاستدانوں کا جو ہے وہ جواب دہ ہے. کوئی جواب دینا اس پر تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ ہمیں پکڑ کے اندر کر دیا تھا, جیل میں ڈالا, کیوں ڈالا ہمیں آج تک یہ نہیں پتا چلا. ہمیں کیوں جو ہے ہم سے اقتدار چھین لیا گیا تھا. ہم نے روڈ بنانے تھے, روڈ بنائے, اس میں بھی ٹھیکوں میں کمیشن کے الزامات لگتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے ایک پروجیکٹ فار ایگزامپل 1 کروڑ کا ایک پروجیکٹ ہو تو 35% کمیشن پر جاتا ہے, اور جو باقی رہ جاتا ہے 65% اس میں سے بھی 40-45% لگتا ہے, اور وہ جو لگتا ہے اس کا بھی غیر معیاری مٹیریل لگتا ہے. اندازاً آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ 2008 سے لے کے آج تک صرف میں آپ کو بتاؤں 500 ارب روپے کے پاکستان کے پروجیکٹ اٹھا لیجئے, اس میں سے آپ کو بے شمار کرپشن کے انبار لگے دکھائی دیں گے. غیر معیاری مٹیریل کا استعمال کیا جاتا ہے, کمیشن لیے جاتے رہے, اور پھر کیا کیا جاتا رہا. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اگر فار ایگزامپل 20 سال کا پروجیکٹ تھا کہ روڈ یہ 20 سال تک جو ہے وہ مکمل رہے گی, اس کی دیکھ بھال کوئی کرے گا, تو آپ نے اس کی تعمیر و مرمت کے نام پر اربوں روپے خرچ کر دیے. یعنی اندازہ کریں پاکستان میں لوٹ مار کے کارخانے لگے رہے, اور آج جو ہے یہ سیاستدان اگر کہے کہ ہم معاشی حالات بہتر کر دیں گے, تو مجھے تو سیدھی سی بات ہے چلیں حسن صاحب اچھے کی امید تو رکھنی چاہیے نا. امید ایسا ہی ایف سی سے ہم رکھ کر بیٹھے ہیں. میں اگر اس لیے ان پر رکھ کے بیٹھا ہوں کہ میرے پاس بھی ان کے ڈاکومنٹس موجود ہیں, میں نے بھی انٹرنیشنل انویسٹر سے میرے رابطے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں. سیاستدانوں پر وہ ٹرسٹ کرنے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلاریاں ماری ہیں, انہوں نے خود عوام کے اندر اپنا اعتماد کھو دیا, انہوں نے خود غریب عوام کو جو ہے ان کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مفادات کو بالا تر سمجھا. انہوں نے کیوں عوام کے پاس نہیں جاتے ووٹ لینے کے لیے؟ کیونکہ ہم بات کرتے ہیں کہ شفاف الیکشن ہو, صاف الیکشن ہو. وہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ جو اندر کا عوام کے اندر کا جو انسان چھپا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں میرٹ پر آ کے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کروں, اور پھر اپنی جو ہے وہ میرٹ اور شفافیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پسند کا جو ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے, وہ لوٹ مار نہیں کرتا, جس کے ایسٹس نہیں بڑھے, جو موٹر سائیکل پر آیا تھا وہ مرسڈیزوں پہ نہیں پھرتا, وہ ان سے وہ کہتے ہیں وہ سیاستدانوں سے سوال کرے. وہ کہتے ہیں کہ جو سپیکر بنے بیٹھے تھے کس طریقے سے بنے, وہ کہتے ہیں کہ جو ایم پی ایم این اے کی الیکشن لڑتے تھے کس طریقے سے لڑے, وہ کہتے ہیں کہ جو ٹھیکے جو ہوئے تھے یہ کس طریقے سے ہوئے, وہ کہتے ہیں کہ جو گھروں میں صاف پانی تک دستیاب نہیں, ہم ان سے سوال کریں سیاستدانوں سے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو سوالات پیچھے نہیں چھوڑیں گے ان سیاستدانوں کا. وہ صرف ٹرسٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنلی وہ چاہتی ہے عوام کہ وہ ہم اس پہ ٹرسٹ کریں جس کو ہمیں یقین ہو, اعتماد ہو, پائیدار ہو, سٹرونگ ہو کہ وہ ایک تسلسل لے کے چلے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ کو پوائنٹ آ چکا